السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ جز 4 جو ہے اس کی سمری کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ چوتھے پارے کا آغاز جو ہے اس آیت سے کرتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو ہے تم جو ہے نیکی کے جو ہے اعلیٰ مقام کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی دل پسند چیزوں میں سے کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نہ خرچ کرو۔ یعنی نیکی کا ہائیسٹ مقام وہ ہے جہاں اللہ اتنا محبوب اور پیارا ہو جائے کہ پھر اس کے لیے اپنی سب سے پیاری شے دینا بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو سب نے بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے جو ہے وہ خرچ کیا۔ اس میں جو ہے وہ مشہور واقعہ جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ جو بہت ہی مالدار صحابی تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کا جو ایک بہترین جو باغ تھا جس میں جو ہے وہ کئی سو جو ہے وہ کھجوروں کے درخت تھے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس باغ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رستے میں جو ہے وہ صدقہ کر دیا تھا۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سب سے جو انہیں پیارا مال تھا، خیبر کا حصہ تھا، تو وہ اسے جو ہے انہوں نے غنیمت کے طور پر جب انہیں ملا تھا تو وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے جو ہے وہ دینا چاہا۔ تو ہر کسی جو ہے صحابی نے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نیکی کا اعلیٰ ترین جو ہے مقام یہ بتا دیا کہ انسان جو ہے اپنی دل پسند چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرے، تو پھر ہر کسی نے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ اندر کا جائزہ لیا، اور جو کسی کو جو چیز بھی جو ہے وہ محبوب تھی اس میں سے اس نے جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ اسے قربان کیا۔ تو جب کسی کا اصل مقصود جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی بن جاتی ہے تو پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ کسی اور چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اور یہی ہے کہ اللہ کا محبوب بننا، کہ پھر محبوب کے لیے محبوب چیز میں سے کچھ بھی دینا جو ہے وہ اس میں انسان جو ہے وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ پہلے قبلہ کا جو ہے وہ ذکر ہوا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ جو ہے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارک ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہ اس گھر کا سفر بھی جو ہے وہ محبت ہی کی بنا پر کیا جاتا ہے، اور بہت ساری محبتوں کو اللہ کی خاطر چھوڑ کر انسان جو ہے وہ وہاں جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے دوبارہ ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو۔ یعنی اسلام کی حالت میں، سبمیشن کی حالت میں ہی جو ہے تم کو موت آئے، گویا زندگی بھر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ اللہ کے ہو کر رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کیا کرو اللہ کی رسی کو جو کہ قرآن ہے اس کو جو ہے مضبوطی سے سب مل کر جو ہے وہ تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی پچھلی قوموں کی طرح، امتوں کی طرح اختلاف اور گمراہی میں نہ پڑ جانا، مل کر قرآن کو تھامنا اور ایک دوسرے سے کوئی تفرقہ نہ کرنا۔ اور اسی لیے جو ہے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس نعمت کی یاد دہانی کروائی کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے اس نعمت سے نوازا کہ تم آپس میں جو ہے وہ بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں جو ہے یہ اخوت اور بھائی چارہ جو ہے وہ دین اسلام کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ تو اسی کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ جو ہے وہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ آگ کے جو ہے گڑھے کے کنارے سے بچا لیا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی وجہ سے تمہارے اندر جو ہے وہ بھائی چارہ جو ہے پیدا کر دیا۔ تو ایسے میں پھر تم کیا کرو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
کہ پھر جو ہے ایک گروہ جو ہے وہ خیر کی طرف جو ہے لوگوں کو بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور پھر کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ جو ہے پچھلے لوگوں کی طرح جو ہے اختلاف و گمراہی میں مت پڑنا، اور جو ہے آپس میں جو ہے بھائی بھائی بن کر جو ہے وہ اللہ کے دین کا جو ہے وہ کام کرو، امت کی حیثیت سے کام کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پرسنل جو ہے ایجنڈاز پر اور ایگوز سے بچنے کو کہا، اور کہا ایک امت کی طرح معاملہ کرو، تم میں سے ایک گروہ تو ضرور ہی یہ کام کرے۔ تو پھر جو ہے ہم اختلاف اور تفرقہ میں جو ہے پڑھنے سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ جب ہم سب جو ہے وہ پروڈکٹیو کاموں میں پڑھیں، جب ہماری پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے، جب ہم اس جو ہے کام میں نہیں لگتے جس کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگنے کے لیے کہا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپس کے اختلافات اور فرقہ بازیاں پیدا ہو جاتی ہیں، چاہے افراد ہوں چاہے آرگنائزیشنز ہوں۔ تو ہم کو بہترین اور یونیک امت کا جو ہے وہ کام بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ للہ جو ہے پروڈکٹیوٹی ہو، اور فی سبیل اللہ جو ہے وہ محنت ہو اور کام ہو، اس کے دین کے لیے کام کرو، اس ایول کو روکو۔ اسی لیے جو ہے نیچے جو ہے پھر دوبارہ یہ یاد دہانی کروائی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ جو ہے بہترین امت جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بنایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے وہ کرتے ہو۔ اور یہاں جو ہے وہ اس امت کو جو ہے وہ انسانوں کے فائدے کا جو ہے بننے کے لیے کہا گیا کہ جو ہے ان کی جو ہے رہنمائی کا کام کرو، ان کی ہدایت کا کام کرو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ احد کے بعد کا جو ہے جو بھی واقعہ یعنی احد میں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا۔ ایک طرف اس صورت میں جو ہے وہ بدر میں جو عروج کا زمانہ تھا، یعنی بدر میں فتح کے بعد جو ایک جو ہے وہ ایمان والوں کا جو ہے وہ ایمان کا لیول تھا، اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیات پیش کی تھی، اور یہاں احد میں ناکامی کے بعد جو ہے اس جو ہے موقع پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو ایڈریس کیا۔ تو یہ دونوں ہی مواقع یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں کہ جب جو ہے ایمان والے کو کوئی چیز ملتی ہے تو جو ہے اس ایکسائٹمنٹ کے وقت میں جو ہے اس کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو جو ہے اعتدال سے جو ہے سیلیبریٹ کرے، اور کس طرح جو ہے وہ اپنے مقصد کو نہ بھولے۔ اور جب اس کے جو ہے زندگی میں کوئی ناکامی کا وقت آتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ ایک ریمائنڈر کا وقت ہوتا ہے جب اس کو یاد دہانی کروائی جائے۔ اور جو ہے ان آیات میں جو ہے یاد دہانی کس بات کی کروائی گئی؟ اسی بات کی کروائی گئی کہ جس نے اللہ سے وعدہ نہیں نبھایا تو وہ بھلا کامیاب جو ہے وہ کیسے ہوگا، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے کو نبھایا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے اس کی کامیابی جو ہے اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ہے کہا گیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اپنے ایمان کو جو ہے دیکھو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی بلند رہو گے، لہٰذا جو ہے نہ جو ہے وہ دل شکستہ ہو نہ ہی غم کرو۔ یعنی زندگی میں جو ہے جو حالات بدلتے ہیں تو ان حالات میں جو ہے مایوس نہ ہو، بلکہ ان سے جو ہے وہ عبرت لو، سبق لو اور آگے بڑھو۔ اسی لیے جو ہے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلایا کہ پھر تم کیا کرو کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم کیا کرو، تم اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنے والے ہو جاؤ، یعنی اس سے معافی مانگ لو، اس سے توبہ کرو، اور اس کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ دوڑ ڈوب کرو، توبہ کی طرف آؤ، اور اس جنت کی طرف آؤ جس کی جو ہے وہ اس کا عرض ہی جو ہے آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جو ہے متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بخشش میں جو ہے وہ دوڑ لگانے والوں کی چند صفات کا بھی ذکر کیا کہ جو ہے وہ کون ہوتے ہیں، کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جیسے بھی حالات ہوں، تنگی ہو یا آسانی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، جو ہے وہ اپنے غصے کو جو ہے وہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنین سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اچھا جو ہے وہ احسان کرنے والے سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ اور حقیقت بھی پھر کیا ہے کہ سب سے بڑی سٹرگل جو ہے انسان کی، سب سے بڑا جو ہے جہاد جو ہے انسان کو اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو احد میں بھی جو ہے وہ گریٹسٹ سٹرگل جو تھی وہ سامنے اپنے دشمن کے مقابل میں آنا نہیں تھا، بلکہ اپنے نفس کے مقابل آنا تھا۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو اپنے نفس سے مقابلہ نہیں کر پاتا
تو پھر خیر میں سے کچھ حصے سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. جیسے صحابہ نے جو ہے وہ دنیا میں سے کچھ کھو دیا تھا، یعنی انہیں شکست ہوئی، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے انہیں جو ہے وہ توبہ استغفار کی طرف بھی ابھارا گیا، اور پھر جو ہے دوبارہ یاد دہانی کروائی گئی کہ جو ہے مقصد پر جو ہے وہ زندگی گزارو. مقصد جو ہے وہ دنیا کی کسی چیز کا حصول نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی اور جو ہے اس کے دین کی سربلندی جو ہے مقصود تھی. اور پھر یاد کیا کروایا گیا آگے چل کر کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے جو ہے ایک رسول ہے، تو یہ زندگی جو ہے، یہ اسٹرگل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، اور نہ ہی ان کی صرف موجودگی میں ہوگی، اور نہ ہی ان کے بعد جو ہے رکنی چاہیے. یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور آپ بھی دوسرے انبیاء کی طرح ایک نبی ہیں، جیسے وہ آئے اور اپنا مشن مکمل کر کے دنیا سے چلے گئے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ جد و جہد اور کوشش تمہاری اللہ کے لیے ہے، اور جو کوئی اللہ کے لیے جد و جہد کرے گا تو وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر گزاروں کو جزا دے گا. یعنی شکر گزاری پر جزا ہے، نہ شکری کرنے پر جزا نہیں ہے. تو لہٰذا شکر گزاری کیا ہے کہ جو ہے انسان جو ہے برابر اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام کرتا رہے، نہ موافق حالات ہوں یا موافق، سب میں جو ہے وہ کرے جو کرنا چاہیے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 152 میں جب جو ہے وہ شکست پر کچھ اور تبصرہ کیا تو یہ ذکر فرمایا کہ جو ہے نیتوں کے فرق سے جو ہے وہ انجام کا جو ہے فرق کتنا پڑ جاتا ہے کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، کہ کچھ جو ہے تم میں سے جو ہے وہ دنیا چاہ رہے تھے اور کچھ جو ہے وہ آخرت چاہ رہے تھے. یعنی انسان جو ہے وہ یعنی دوسرے شخص کو دیکھ کر آپ جو ہے اس بات کو جو ہے وہ جج نہیں کر سکتے کہ اس شخص کے دل کی جو ہے نیت کیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ کس نیت کے ساتھ کیا کام کر رہا ہے. تو لہٰذا نیت میں جو ہے وہ اخلاص جو ہے وہ بے حد ضروری چیز ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی لطیف خبیر ہے کہ کس طرح اسے جو ہے وہ اندر تک کی حالت کی بھی جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ اس کو اس کے بارے میں بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے. اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ معاف فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاف فرمایا، بلکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیڈر کے طور پر ان سے ایسا ہی معاملہ کیا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ جو ہے وہ تنخو اور سخت دل ہوتے تو پھر سب آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے. تو پھر آپ بھی کیا کیجئے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ بھی ان کے قصور کو معاف کر دیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش بھی مانگیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے جو ہے معاملات میں جو ہے مشورہ بھی کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی چیز کو جو ہے وہ طے کر لیں، ڈیسائیڈ کر لیں، تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کو جو ہے وہ پسند فرماتا ہے. تو یہ اچھے لیڈر کی جو ہے وہ کوالٹیز کا ذکر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہترین رہنما تھے، کہ آپ جو ہے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے تھے، اور اسی طرح دین کے کاموں میں جو ہے باہمی مشورہ بھی کرتے تھے، اور پھر اللہ پر سب سے بڑھ کر جو ہے بھروسہ کرتے تھے اور کام کرتے تھے. اور اسی جو ہے بھروسہ اور توکل کا ذکر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بھی فرمایا کہ کس طرح جو ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ جب جو ہے لوگوں نے جو ہے اللہ والوں کو جو ہے ڈرانے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے ان کے جو ہے خوف دلانے پر خوف زدہ نہیں ہو گئے، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا. اور انہوں نے کیا کہا کہ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ جو ہے ہمارا وکیل ہے. یعنی جب اللہ کے نام پر ایک عزم لے کر جو ہے وہ نکلے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی پر انہوں نے بھروسہ بھی کیا. اور دل کی سکینت اور جو ہے دل کی جو ہے وہ راحت جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر ہی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ مل سکتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے وہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے کہ جن کے بارے میں جو ہے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے رات کو جب اٹھتے تھے تو پڑھتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اس سنت پر بھی جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس جو ہے
آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت جو ہے وہ دی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک جو ہے وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں اور دن و رات کے جو ہے آنے جانے میں جو ہے ہوش مندوں کے لیے، عقل مند والوں کے لیے جو ہے وہ بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یہ عقل والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل مندی کا جو ہے تقاضا کیا بتایا گیا کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور زمین و آسمان کے ساخت پر غور کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ارد گرد جو ہے کائنات اپنی بنا رکھی ہے ان چیزوں پر، ان کی تخلیق پر جو ہے وہ غور کرتا ہے اور کیا کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ جو ہے ہمارے رب یہ تو نے جو ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی ہر تیری تخلیق کا ہر جو ہے اس کا ایک مقصد ہے، تو جو ہے اسی سے جو ہے وہ بندہ اپنی جو ہے تخلیق کے مقصد پر غور کرتا ہے اور کام شروع کرتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں وہ کہ پاک ہے تو ہمیں عذاب جو ہے آگ کے عذاب سے جو ہے بچا لے، یعنی ایمان والے کو جو ہے اس کی آخرت کی جو ہے فکر ہوتی ہے کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، کہ آگ میں داخل ہونا تو بڑی رسوائی والی جو ہے وہ بات ہے اور ظالموں کے لیے تو پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایمان کی دعوت دیتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا سنا تو ہم ان پر جو ہے ایمان لے آئے۔ تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، تو اے پروردگار تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری سیئات کو جو ہے دور کر دے اور ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، ابرار کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف الميعاد، اور جو ہے اے اللہ تو اپنے جو ہے تو نے اپنے پیغمبروں سے وعدے کیے ہیں ان سب کو جو ہے وہ، یعنی وہ وعدے ہمارے حق میں پورے کرنا اور ہمیں جو ہے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا کہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ایمان والے کا پھر جو ہے سب سے جو ہے میجر جو کنسرن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آخرت میں جو ہے اس کو جو ہے کامیابی نصیب ہو، یعنی وہ ہمیشہ اپنی آخرت کو جو ہے وہ پریفرنس دیتا ہے کہ جو ہے انسان جو ہے ہمیں جو ہے حسن خاتمہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ اور پھر جو ہے یہ بات بھی بتائی گئی کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کی خوشنودی کے راستے میں ہر کسی کے لیے میدان کھلا ہے، اور جو بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف آئے گا تو سب کے لیے اجر ہے، اور سب اجر میں جو ہے اپنی نیکی کے حساب سے جو ہے وہ برابر ہیں، اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا یہ کہ کوئی جو ہے دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ نیکی ہی لے کر آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورۃ النساء جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آغاز جو ہے اسی بات سے کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی جو ہے وہ نفس سے جو ہے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا زوج بھی بنایا، یعنی پھر برابری ہی کی جو ہے وہ بات آتی ہے۔ اور سورۃ النساء میں جو ہے وہ عورتوں کا ذکر ہے، کمزوروں کے حقوق کا ذکر ہے، جو ہے احد کے بعد جو صورتحال پیش آئی تھی تو اس کے بعد جو ہے یہ صورت نازل ہوئی کہ جو ہے اب جو ہے وہ جو بیوائیں ہیں اور جو یتیم بچے ہیں اور اسی طرح جو ہے مرنے والوں کی جو وراثت ہے ان سب کی تقسیم کا جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ اور یہ یقیناً جو ہے ریولوشنری جو ہے وہ آیات تھی جب یہ نازل ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ عورتوں اور یتیموں اور کمزوروں کے معاملے میں جو ہے وہ کتنا ابیوسو جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ہوتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اب ہر جو ہے کمزور کے کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ خود عطا کر دیا، اور ہر قسم کے ابیوز سے جو ہے وہ باز کر دیا۔ اسی میں جو ہے وہ عورتوں کے نکاح کے بارے میں بھی بات ہے، اور نکاح میں بھی جو ہے ایک لمٹ دے دی گئی جو کہ پہلے موجود نہیں تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ بیویوں کے حقوق پر بھی جو ہے وہ بات ہے، اور جو ہے ایک جیسے سٹینڈرڈ اور کرائیٹیریا دے دیا گیا کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ جو ہے وہ اپنی جو ہے ازواج کے ساتھ جو ہے وہ بھلے طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزارو، بھلائی کے ساتھ معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، اور جو ہے ان کے جو ہے حق غصب کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا، جو کہ جو ہے پہلے جو ہے اس معاشرے کی جو ہے صورتحال تھی کہ کس طرح جو ہے وہ کمزوروں کو، اور خاص طور پر اس میں جو ہے وہ یتیم بچے بچیاں اور جو ہے وہ خواتین ہوتی تھیں تو ان کے جو ہے حقوق جو ہے ان کو جو ہے کس طرح جو ہے وہ پامال کیا جاتا تھا، تب اس کے بارے میں جو ہے وہ فیصلے کر دیے گئے کہ جو ہے وہ
کس طرح جو ہے ان کے جو ہے حقوق کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیال کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جز کا اینڈ جو ہے وہ ان محرمات پر ہوتا ہے کہ کون کون سے جو ہے ایسے حرام رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ ایک مرد جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، اور یہ اس کے سارے جو ہے وہ حرمت کے جو ہے وہ رشتے ہیں، اور اس سے پہلے جو معاملہ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب ان ساری جو ہے حرمات کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا۔ اور اس کہنے میں بھی کہ الا ما قد سلف میں بھی جو ہے ایک سبق ہے کہ جو ماضی میں ہو چکی غلطیاں اور خطائیں وہ جو ہے انسان ان کو نہ کرے دے، ان زخموں کو بھرنے دے، توبہ اور استغفار سے جو ہے اس کے اوپر مرہم پٹی کر لے، اور آئندہ جو ہے اصلاح کر لے، اور آئندہ جو ہے ان چیزوں میں نہ جو ہے وہ کودے اور نہ جائے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے واضح احکامات سے اس کو معلوم پڑ گیا کہ وہ کام جو ہے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے حضور جو ہے وہ ندامت اور جو ہے توبہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کرتا ہے اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لیتا ہے۔ تو جز 4 میں جو ہے ہمارے سیکھنے کی جو چیزیں ہیں ان میں سب سے جو ہے اہم چیزیں باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ اللہ سب سے محبوب ہستی ہو، اور یہی جو ہے اس جز کی جو ہے وہ پہلی آیت سے ہم نے سیکھا۔ پھر یہ کہ موت اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے آئے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور پھر یہ کہ مقصد پر نظر رکھ کر جو ہے وہ کام کرے انسان، اور جو ہے اسی سے جو ہے وہ اختلاف سے بچ سکتا ہے جب اسے یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اپنے لیے اور جو ہے وہ اپنی جو ہے رضا اور خوشنودی کے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کو ایک جو ہے ایسی امت کا فرد بنایا ہے کہ جس کے ذمے اللہ نے جو ہے وہ اپنے پیغام کو جو ہے وہ آگے پھیلانے کی ذمہ داری دی ہے۔ تو ایسے میں جو ہے اسے باہمی اختلاف سے جو ہے بچنا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی بخشش کی طرف جو ہے تیزی دکھانے کی بات کی گئی، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ تو اس میں جو ہے اور تیز سر ہو جانے کا جو ہے وہ مہینہ ہے۔ پھر کامیابی اللہ کے کیے گئے وعدہ بندگی اور اطاعت پورے کرنے والے ہی کو ملتی ہے۔ پھر یہ بھی سیکھا کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ نفس کے خلاف ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کی طرف لگائے، یہ اس کا جہاد جو ہے وہ باقی سب جہادوں سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے بن کر رہو، تمہارا جینا مرنا اس کی رضا کے لیے ہو، اور پھر یہ کہ اللہ نے ہر حقدار کے حق کی نشاندہی کر دی ہے۔ اب ان حقوق کی ادائیگی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس کے اوپر پھر جس کا جو بھی حق ہو وہ اسے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے حکم سمجھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو ادا کر دے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ واقعی جو ہے ہمارے لیے ہمارے دلوں میں جو ہے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمارے لیے محبوب ہستی بن جائے، کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی جو بات آتی ہے، تو واقعی اللہ کی محبت میں جو ہے ہم سب سے جو ہے وہ شدید تر ہوں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی بندگی میں جو ہم جئیں، اور اسی حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں موت عطا فرمائے۔ اور اسی دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ امت وسط کے جو ہے فرد کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ پہچاننے اور احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے جو ہے وہ باہمی اختلاف سے جو ہے وہ ہمیں بچتے رہنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ جو ہے ہم اپنے نفس کے جو ہے خلاف جو ہے وہ جہاد کرتے رہیں، اور اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف جو ہے وہ مائل کرتے رہیں، اور جو ہے راہ سے بھٹکنے سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے اوپر جن جو ہے حقداروں کے حق رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے اپنی رضا ہی کے لیے جو ہے ان کو جو ہے پورا کرنے کی توفیق بھی جو ہے ہمیں عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔